بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MITV کہانی کے ناظرین۔ دوستو، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے لونڈی پر عاشق ہوا بادشاہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری آپ سے چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خریدا اور اللہ کی قدرت کے وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ تمام طبیبوں اور حکیموں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ طبیبوں اور حکیموں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفاعت سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہونے لگی۔ طبیبوں اور حکیموں کی کوئی دوائی اس لونڈی پر کام نہ کر سکی۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور اللہ کے حضور سجدے میں ریز ہو گیا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا تھا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج باخدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر اجنبی آ پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اسے اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس نے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشافات کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دارو دیا تھا وہ درست نہ تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی بلکہ دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے اشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کسی شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اسے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقندر کا ذکر آیا اور اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سونار کے ساتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے اس لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی لالچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سونار کو انعام اکرام کا لالچ دے کر جو اس سونار تک جا پہنچے اور سونار کے فن کی تعریف کرنے لگے، اور بادشاہ کی جانب سے کچھ سونا چاندی سے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر اور گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سونار کے حوالے کر دی جائے۔ بادشاہ نے لونڈی سونار کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سونار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سونار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سونار کی ہلاکت مصلحت اللہ کی طرف سے تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔